بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری سید الشہداء کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، الصلاة والسلام علی سیدنا وحبیبنا وطبیب قلوبنا ومزکی نفوسنا ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى أبد الآبدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حيلة، وحيلة الصحة في الدنيا 4 خصال، صلوات محمد۔ زحمت نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا مل کے بیٹھیں اور آگے تشریف لے آئیں، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ نہ نیچے فرش پہ بیٹھیں، ان کو بھی جگہ مل سکے اور ایک مجلس کا ماحول بھی بن جائے۔ محمد و آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ حاضرین مجلس کی نیک دلی تمناؤں کو پورا فرمائے، تمام مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے۔ ہمارے کچھ احباب ہیں جنہوں نے خصوصی طور پہ اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ذکر سید الشہداء کی برکت سے ان کے گھروں میں ان کے مریضوں کو شفا یابی نصیب فرمائے، اس علاقے میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اس مجلس سید الشہداء میں حاضر ہونے والے جتنی بھی افراد ہیں، تعاون کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ تعاون دانے دل میں سخنی کسی بھی حوالے سے ہو، بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اللہ اضافہ فرمائے اور ان سب کی مال اور دولت میں وسعت اور رزق میں برکت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت
صلوات بھیج دیں۔ بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کو آگے کنٹینیو کروں گا۔ سلسلہ گفتگو ہے جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دستور حیات۔ 2 دروازوں پہ لکھی ہوئی تحریر کو ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ آج تیسرے دروازے پہ لکھی ہوئی تحریر اور سنہری کلمات کو آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں پہلے اور دوسرے دروازے پہ لکھی ہوئی تحریر سے فارغ ہو چکا اور تیسرے دروازے کے سامنے آیا تو پھر دیکھا کہ ان 4 کلمات کے ماتھے کے اوپر اور اوپر جو تحریر لکھی تھی وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ ان تینوں کلمات کے بعد یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ حِيلَةٌ، ہر شے کا ایک حیلہ اور ایک طریقہ ہوتا ہے۔ وَحِيلَةُ الصَّحَّةِ فِي الدُّنْيَا 4 خِصَالٍ، دنیا میں اچھی صحت پانے کے 4 اصول ہیں۔ جی صحت چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جن کو چاہیے وہ صلوات بھیجیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یعنی جنت کے دروازے پہ گویا یہ کلمہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کلمات ہیں۔ جنت اللہ کی ہے تو اللہ کے آرڈر کے بغیر تو یہ کلمات نہیں لکھی جا سکتی۔ 4 اصول ہیں، کوئی بندہ ان 4 اصولوں پہ عمل کرے گا دنیا میں اس کی صحت اچھی ہوگی، اسے زیادہ ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ویسے بھی اگر ہم اپنی زندگیاں اہل بیت کی طب کے مطابق گزاریں، طب امام علی ہے، طب نبوی ہے، طب امام رضا ہے، جو کھانے کے اصول ہیں، جو پینے کے اصول ہیں، جو سونے کے اصول ہیں، اگر کوئی انسان ان کے مطابق عمل کرے تو اس کو ائمہ اہل بیت نے فرمایا کہ اسے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، چونکہ ہماری زندگیاں کلام اہل بیت سے خالی ہیں۔ کلام اہل بیت پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، کلام اہل بیت سنایا ہی نہیں جاتا ہے، طب نبوی کا بھی نہیں پتہ ہے، طب امام رضا کا بھی نہیں پتہ ہے، دیگر کلمات اہل بیت جن میں کھانے پینے کے آداب کا تذکرہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور خود بھی ان آداب کے اوپر عمل کریں۔ جب پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کریں گے؟ جب عمل نہیں کریں گے تو پھر گھروں میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، من اراد جس بندے کے بارے میں اللہ یہ ارادہ کرتا ہے ان یکثر خیر بیتہ، کہ اس کے گھر میں خیر و برکت زیادہ ہو جائے۔ آپ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں آپ کے گھروں میں خیر و برکت ہو جائے؟ سب بندے چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں خیر اور برکت آ جائے، مصیبتیں ٹل جائیں۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں خیر اور برکت کو آتا جاتا دیکھے، فَلْيَتَوَضَّأْ قَبْلَ الطَّعَامِ، وہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرے۔ جی علماء نے لکھا ہے یہاں وضو کرنے سے مراد ہاتھ دھونا ہے۔ اگر کوئی وضو کر لے وہ والا وضو جو نماز کے لیے کرتے ہیں تو یہ نور علی نور ہے،
لیکن علماء نے یہاں وضو کرنے کی تفسیر کس سے کی ہے؟ ہاتھ دھونے سے کی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے کوئی بندہ ہاتھ دھو لے تو اس کے گھر میں خیر اور برکت نازل ہو جائے گی۔ اس سے بڑی کیا خیر اور برکت ہے کہ آج کل کے دور میں گھر کے 5-6 افراد ہوں اور کوئی بھی ریگولر میڈیسن نہیں کھاتا، اس سے بڑی کیا برکت ہے؟ کوئی برکت ہے اس سے زیادہ؟ تو بس کلمات اہل بیت کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے وہ 4 کلمات آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں جن پہ عمل کرنے سے انسان کی دنیا میں صحت اچھی ہوتی ہے۔ جب صحت اچھی ہو تو انسان اللہ کی عبادت بھی بہترین انداز میں کرتا ہے۔ جب دل مضبوط ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے دل عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ جو ان 3 کلمات کے نیچے لکھا ہوا، میں 4 کو ایک ہی دفعہ پڑھ دیتا ہوں پھر تاکہ بعد میں سب کی تھوڑی تفسیر ہوتی رہے گی۔ پہلا کلمہ جو جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے، تیسرے دروازے پہ، وہ ہے قلت الکلام، کم بولنا، قلت المنام، کم سونا، قلت المشی، کم چلنا۔ یہ کیا ہے بھئی کم چلنا؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں زیادہ چلو۔ اس کی تفسیر کروں گا کہ قلت المشی یعنی کم چلنے سے کیا مراد ہے، اور ایک صلوات بھیج دی محمد و اہل بیت محمد کی ذات پہ۔ اور چوتھا کلمہ قلت الطعام، کم کھانا۔ یہ 4 کلمات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بندہ عمل کرے گا تو اس کی دنیا میں صحت ٹھیک ہوگی۔ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، پھر ان کے اوپر ہر ایک کلمے پہ روک کے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات عرض کروں گا۔ قلت الکلام، کم بولنا، قلت المشی، کم چلنا، قلت المنام، کم سونا، قلت الطعام، کم کھانا۔ یہ دنیا میں 4 اصول ایسے ہیں جن پہ کوئی عمل کرے گا اسے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ کے پتے کی بات کی ہے میں نے۔ آئیے سب سے پہلے کلمے کی طرف، قلت الکلام، کم بولنا۔ کون سے کم بولنے کو قلت کلام کہتے ہیں؟ بعض اوقات زیادہ بولنا بھی اچھا ہوتا ہے۔ فضول اور لغو گفتگو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کا کم بولنا یا بالکل نہ بولنا، یہ انسان کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، وگرنہ قلت الکلام اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بندہ زیادہ قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ زیادہ اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، کوئی بندہ دنیاوی باتوں کے علاوہ دین کی زیادہ باتیں کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، اپنی نجی محفل میں اپنے بچوں کی تربیت ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، دین کی باتیں کر رہا ہے، اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ مذموم نہیں ہے۔ اور سید اسماعیل حمیری کا مجھے شعر یاد آتا ہے، پر آج اس شاعر کا بھی کچھ تعارف میں کرواؤں گا۔ بہت عظیم المنزلت شاعر ہے۔ جب وہ عام لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے، لوگ کھیتی باڑی کی باتیں کر رہے ہوتے تھے، دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ چند لمحے بیٹھ کے اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے تھے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے جاتے تھے، انی لأکرہ ان اطیل بمجلس لا ذکر فیہ لمحمد وآل محمد۔ میں دیر تک اس مجلس میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا جس میں محمد و آل محمد کا ذکر نہ ہو۔ بس محمد و آل محمد کا ذکر جس محفل میں بھی ہو وہ زیادہ سے زیادہ ہو تو اس کو لغو ذکر نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے
اپنی مجالس کو زینت بخشو۔ بس پہلا جو جملہ ہے قلت الکلام، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ کہاں میرے بولنے سے دین کی خدمت اور مصلحت ہو رہی ہے، اور کہاں میرے بولنے سے لغو چیز کو اور بیہودہ چیز کو کیا نشر و اشاعت ہو رہی ہے اور ترویج ہو رہی ہے اس کی۔ معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہتا چلو، یہاں پہ ناراض نہیں ہوں گے چونکہ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے۔ میں ایک جگہ اسٹیشن پہ بیٹھا تھا، میرے ساتھ ایک اور بندہ یہاں پہ اسٹیشن پہ بیٹھا تھا، اس کی کال آئی۔ اس نے کال کے دوران کوئی 2-1.5 منٹ کی اس نے کال تھی، لگتا تھا اس کو کوئی بہت آگے جاننے والا کوئی اس کا دوست تھا قریبی۔ 1-1.5 منٹ کی کال میں اس نے کوئی 10-12 مرتبہ گالی دی۔ میں نے مذاق نہیں دی، کیونکہ زبان کے اوپر کلمات ایسے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کو بولنا وہ ثواب سمجھتے ہیں۔ 10-12 بار جب اس کی کال ختم ہوئی، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، شیعہ ہے سنی ہے کوئی ہے، مجھے نہیں جانتا وہ کون ہے۔ کال اس کی ختم ہوئی، میں نے اس کو کہا السلام علیکم، کہتے ہیں وعلیکم السلام۔ کیونکہ سلام دینا تو یہاں ہمارے یہاں پتہ ہے کیا سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ بندہ کیا ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ سلام کیا میں نے اس کو کہا میں آپ سے ایک بات کروں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ بسم اللہ کریں۔ میں نے کہا حضرت ابراہیم کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور وہ 40 سال تک اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ پالنے والے مجھے اولاد عطا کر، اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم گزرے اور دیکھا کہ وہ شخص بڑے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی سجدے میں چلا جاتا ہے، کبھی رکوع میں چلا جاتا ہے، اور دیر تک گڑ گڑا کے دعا مانگ۔ حضرت ابراہیم کو اس کا یہ رونا، گڑ گڑانا، گریہ کرنا بڑا پسند آیا۔ جب وہ تھوڑا سا عبادت سے فارغ ہوا، حضرت ابراہیم قریب آئے اور کہا بتا تیری کوئی بہت مشکل حاجت ہے جو نہیں پوری ہو رہی؟ کہا ہاں، 40 سال سے ایک ہی دعا اپنے رب سے مانگ رہا ہوں کہ میری دعا یہ قبول ہو جائے کہ مجھے اولاد مل جائے، لیکن اللہ کی ذات میری اس دعا کو قبول نہیں کر رہی۔ ابراہیم نے کہا میں اپنے رب سے درخواست کروں گا، پوچھوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے پوچھا پالنے والے اس بندے کی 40 سال تک دعا قبول نہیں ہو رہی، مجھے تو اس کے مانگنے کا انداز بھی بڑا پیارا لگا ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا کے مانگ رہا ہے، کیوں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ آواز قدرت آئی، ابراہیم جس زبان سے مجھ کو پکارتا ہے اسی زبان سے گالی دیتا ہے، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ یہ میں نے اس بندے کو کلام سنایا۔ میں نے کہا تم حضرت ابراہیم کو تو مانتے ہو، مجھے نہیں پتا کس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، لیکن تم نے 1-1.5-2 منٹ کی کال میں 10 مرتبہ گالی دی ہے۔ اس اپنی زبان کو پاک کرو۔ یہ لغویات ہیں جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ قلت الکلام، کم بیہودہ گفتگو کر، یہ دنیا میں اچھی صحت کا اصول ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بڑا پیارا کلمہ ہے، اس کے بہت زیادہ کلمات ہیں خاموش رہنے کے، بہت زیادہ کلمات ہیں جہاں ضرورت نہیں ہے بولنے کی وہاں نہ بولیں، بہت کلمات ہیں، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں لمیٹڈ گنجائش ہوتی ہے اس لیے چند کلمات ہی منتخب کر کے گلدستہ اہل بیت کی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت نے بڑا پیارا کلمہ ارشاد فرمایا اخزن لسانک الا من خیر، اپنی زبان پہ قابو رکھو سوائے خیر کی بات کے، ہر بات کے لیے اپنی زبان پہ قابو رکھو سوائے خیر کے۔
جو خیر ہے، جو نیکی ہے، جو ذکر ہے، کوئی اچھی بات ہے، اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں سے اپنی زبان کو قابو رکھو۔ کیوں یا رسول اللہ اپنی زبان پہ قابو رکھیں؟ فرمایا فَإِنَّ بِذَلِكَ تَغْلِبُ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا اسلحہ ہے، اس کے ذریعے شیطان تیرے باقی تمام اعضاء و جوارح پہ غالب آ جاتا ہے۔ شیطان غالب آ جاتا ہے اس بندے کے اوپر جو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نجات المؤمن فی حفظ لسانہ، مومن کی دنیاوی اور اخروی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان پہ کنٹرول کرے۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حدیث قدسی میں غالباً یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ يعذب اللسان بعذاب لم يعذبه على جميع جوارح الانسان۔ اللہ زبان کو جو عذاب دے گا نا، وہ انسان کے باقی اعضاء و جوارح کو عذاب نہیں دے گا۔ ہاتھ، پاؤں، کان، ناک، آنکھ، سر، دماغ، پیٹ، پاؤں، ٹانگیں، یہ سارے جو اعضاء ہیں ان پہ اتنا عذاب نہیں ہوگا جتنا عذاب زبان پہ ہوگا۔ جب زبان تک اللہ کا یہ پیغام پہنچا نا تو زبان کو زبان ملی۔ پتہ جملہ سمجھ آیا یا نہیں ملا؟ زبان کو زبان ملی اور اس نے اپنے رب سے کہا پالنے والے میرے لیے کوئی الگ حساب کتاب کیوں ہے؟ آواز قدرت آئی اس لیے کہ تیری زبان سے نکلے ہوئے ایک کلمے نے مشرق میں بھی آگ لگا دی تھی، مغرب میں بھی آگ لگا دی تھی، فتنے پیدا کیے تھے، بھائی کو بھائی سے لڑایا تھا، ماں کو باپ سے لڑایا تھا، تفرقے پیدا کیے تھے، بھائیوں کو جدا کیا تھا، خاندانوں کو جدا کیا تھا، شیعہ سنی کو جدا کیا تھا، سادات غیر سادات کو جدا کیا تھا، تیرے ایک کلمے نے۔ جی اس لیے اپنی زبان پہ کنٹرول اور قابو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اخزن لسانک الا من خیر، سوائے خیر کے علاوہ اپنی زبان کو مخزون کر کے رکھو، اپنی زبان کو چھپا کے رکھو، اپنی زبان سے وہ کلمات بولو جن کے بولنے سے اہل بیت خوش ہو جائیں۔ امام امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا المرء محبوب تحت لسانہ، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جب بولے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسا بندہ ہے۔ جب تک چپ رہے گا کوئی آپ کے متعلق فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن جب بندہ بولتا ہے سامنے والا اندازہ لگاتا ہے کہ یہ بندہ کس مزاج کا ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو چیز چل رہی ہوتی ہے زبان اس کی عکاسی کرتی ہے۔ ناراض تو نہیں بیٹھے؟ جو ناراض نہیں ہو ذرا صلوات بھیج دیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا۔ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ اوصینی، اے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے، کوئی نصیحت کیجئے۔ یہ اچھی چیز ہے کسی سے نصیحت اور نہ طلب کرنا، جو آج ہمارے معاشرے میں ناپید ہو چکی ہے۔ کسی عالم، کسی واعظ، کسی مبلغ کے پاس چلے جانا کہ میری یہ مشکل ہے اس کو حل کر دیجئے، مجھے نصیحت کیجئے، مجھے بہترین کوئی روایت اہل بیت سنائیے جو میرے دل کو تازہ کر دے، کیونکہ یہ دل جو ہے اسے زنگ لگ جاتا ہے برائیوں کی وجہ سے۔ کلام اہل بیت ایسا ہے جو دلوں کو سیکل کرتا ہے، جو دلوں کو چارج کرتا ہے اور انسان کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ وقتاً فوقتاً کسی کی محفل میں جائز کریں، یہاں سے آپ کے ایمان کی بیٹری کو چارجنگ مل جائے۔
دستور ہے، رسول کے پاس آ کے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا احفظ لسانک، احفظ لسانک، اپنی زبان کو محفوظ رکھو۔ قال یا رسول اللہ اوصنی، اس نے پھر کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کرے۔ قال احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تیسری بار پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کچھ وصیت کرے۔ پیغمبر نے فرمایا احفظ لسانک، اپنی زبان کی، اگلا جملہ سننے والا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، پیغمبر نے فرمایا کیا لوگ جہنم میں اوندھے منہ اپنی زبان کے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز سے جائیں گے؟ کہا نہیں، اپنے زبان کے جو اس کے اعمال ہیں انہی اعمال کے بل بوتے میں کوئی انسان جہنم میں اوندھے بل اسے پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا اے میرے دوست، اے بزرگ، اے جوان، اپنی زبان کی حفاظت کر اور سوائے خیر کے اور محمد و آل محمد کے ذکر کے کسی اور ذکر سے اجتناب کر جو فضولیات یا لغویات میں آتا ہے۔ اس سے تیری آخرت بھی خراب ہوگی، تیری صحت بھی ڈسٹرب ہوگی۔ اور بڑی پیاری فضیلت ہے جو بندہ زبان سے محمد و آل محمد کا ذکر کرتا ہے۔ میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں جو بندے کہتے ہیں کہ بھائی مجالس میں فضائل پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ آئیے اس روایت کو سنیے اور اندازہ لگائیے کہ زبان سے پڑھے ہوئے فضائل کا کیا فائدہ ہے، آنکھ سے فضائل جو دکھتے ہیں ان کا کیا فائدہ ہے، کان جن سے فضائل کو سنا جاتا ہے ان کا کیا فائدہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل لأخی علی فضائل لا تحصى کثرة، فرمایا اللہ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ہے کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے وہ فضیلت کئی بار سنی ہے کہ اگر درخت جتنے بھی ہیں وہ کلمے بن جائیں اور سمندر کی جتنے بھی پانی ہے وہ سیاہ بن جائے اور سیاہی بن جائے اور جن و انس لکھنے والے ہوں، اگر میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل کو لکھنے بیٹھے یہ کلمے ختم ہو جائیں گی، یہ سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، جن و انس ختم ہو جائیں گے، جو چیز ختم نہیں ہوگی وہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے فضائل ہیں جو ختم نہیں ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ فرمایا فمن ذکر فضیلة من فضائلہ مقرا بها غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، اگر کوئی بندہ اپنی اس زبان سے علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کو بیان کرتا ہے اور یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ علی کے اندر فضیلت پائی جاتی ہے، علی کی عصمت کا بھی قائل ہے، علی کے علم کا بھی قائل ہے، علی کے زہد و تقوی کا بھی قائل ہے، علی کی کرامتوں کا بھی قائل ہے، علی کے معجزوں کو کبھی قائل ہے، علی کی دیگر فضیلتوں کا بھی قائل ہے۔ یہ عقیدہ رکھتے ہوئے زبان سے ایک فضیلت بولے گا، اللہ سارے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ زبان سے یہ چیز بولی ہے، یہ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جن کو دیکھیں معاشرے میں اہل بیت کے سچے فضائل بیان کرنا یہ سب سے بہترین مجلس ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ سچے فضائل۔ بھائی جھوٹے اس کے بنائے جاتے ہیں جس کے سچے نہ ہوں، جھوٹ اس کے لیے بنایا جاتا ہے جس کے لیے سچ نہ ہو۔ بخدا جس کا سچ اتنا ہے اس کے لیے جھوٹ تراشنے کی ضرورت
بالکل نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل کو اپنی مجالس میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا کرو، سنا بھی کرو، پڑھا بھی کرو، بچوں کو بتایا بھی کرو، اس لیے کہ تیرے بچے، تیرے جوان کا جب عقیدہ مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، سچے فضائل اس کے دل میں ہوں گے، علی کی معرفت بڑھے گی، علی کی معرفت بڑھے گی۔ جب پتہ چلے گا کہ اتنے فضائل کا مالک علی اتنی دیر تک سجدے کیا کرتا تھا، 1051 رکعت نماز پڑھتا تھا، تب پتہ چلے گا جس کے لیے علی جھک رہا ہے، اللہ جانے اس کا خالق کتنا عظیم ہوگا۔ زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی نعرہ اور یہ میں جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتے چلا جاؤں، شاید بہت کم لوگوں کو یہ جملہ علم ہو۔ اہل بیت کے فضائل ہمارے ہاں پڑھے جاتے ہیں، اہل بیت کے فضائل کو پڑھنے کا فلسفہ کیا ہے، سننے کا فلسفہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سا فلسفہ عرض کرتا ہوں، اور بہت سارے فلسفے ہیں، ایک فلسفہ عرض کروں۔ جب میں علی کا علم پڑھتا ہوں نا، اور لوگوں کو علی کا علم پڑھ کے سناتا ہوں، یا آپ علی کا علم پڑھ کے سناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ جاہل ہے تو وہ علی کے علم سے مستفید ہو کے عالم بن جائے۔ نعرہ تو لگ ہی جاتا ہے، نعرہ تو آپ اپنے ایمان کا ایک اظہار کرتے ہیں نا، اپنے مولا کو یاد کرنے کے لیے، لیکن بات نعرے تک نہیں رکنی چاہیے۔ علی کا علم پڑھا گیا ہے، آئیے ذرا میں اپنی معلومات کی طرف دیکھتا ہوں کہ میری کتنی معلومات ہیں، میں نے علی کے نہج البلاغہ سے کتنا استفادہ کیا ہے۔ تب تو علی کا علم سننا بھی فائدہ مند ہے، پڑھنا بھی فائدہ مند ہے۔ جب علی کی شجاعت پڑھی جائے اور یہ کہا جائے کلمات ہیں اہل بیت علیہ السلام کے کہ کانت شجاعت امیر المومنین کے متعلق، یہ بہت کم کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ مناقب شہر عاشوق نے ان کلمات کو لکھا ہے، کانت ضرباتہ وطرا۔ علی ابن ابی طالب جنگ کے میدان میں جب دشمن کے اوپر ضرب چلاتے تھے نا، علی ابن ابی طالب نے دشمن پہ کبھی دوسری ضرب نہیں چلائی جی۔ کانت ضرباتہ وطرا، وطر یہ 2 رکعت نماز آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ نماز وطر، یعنی ایک۔ وہ پڑھتے آپ بیٹھ کے 2 ہیں لیکن کاؤنٹ کیا ہوتی ہے؟ 1 ہوتی ہے۔ وطر یعنی ایک۔ کانت ضرباتہ وطرا، علی دشمن پہ ایک ضرب چلایا کرتے تھے، جو کئی ضربوں سے مار کے بندے کو فنار کرے۔ یہ علی کا خیر ہو سکتا ہے، علی ایک سے واصل جہنم کرتا ہے جی۔ اور پھر فرمایا کانت ضرباتہ بکرا، یہ جملہ سننے والا ہے، کانت ضرباتہ بکرا۔ اگر علی کے سامنے یہ فنون حرب اور فنون جنگ کے ماہر لوگ اس جملے کی قدر کریں گے، جو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے۔ کانت ضرباتہ بکرا، اگر علی مولا کے سامنے 100 بندے آ گئے ہیں نا، امیر المومنین نے ہر ایک کے اوپر ضرب لگانی ہے، ان 100 بندوں میں سے ہر بندے کے اوپر چلنے والی علی کی ضرب ایسی ہوتی تھی جو پچھلی ضرب سے مختلف ہوتی تھی، جدید ضرب چلاتے تھے۔ اب کوئی بندہ علی کی شجاعت سنے تو اس کو اپنے اندر شجاعت سننے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ بزدلی کو، یہ ہدف ہے فضائل پڑھنے کا۔ اگر علی کی سخاوت پڑھی جاتی ہے تو ہدف یہ ہے کہ اپنے اندر کیا کرے؟ بخل کو ختم کرے۔ اگر علی ابن ابی طالب کا زہد پڑھا جاتا ہے تو اپنے اندر دنیا کے زیادہ مال و متاع جمع کرنے کی خواہش کو ترک کر دے۔ یہ فلسفہ ہے اہل بیت کے فضائل پڑھنے کا۔ ان کی صفات حمیدہ کو پڑھتا چلا جا، اپنے اندر مشاہدہ کرتا چلا جا، جو نقص ہے اسے پورا کرتا چلا جا۔ یہی حقیقت میں علی کے فضائل پڑھنا ہی بہترین تبلیغ ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فضائل حقیقت میں تبلیغ ہیں، اسی وجہ سے
شاید میرے اللہ نے بھی امیر المومنین کی ولایت کی تبلیغ کے لیے پورے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا ہے نا، وہ کیا کیا ہے؟ بلغ۔ بلغ کیا مطلب؟ یعنی تبلیغ کر۔ دوسرے لفظوں میں آپ تو کرتے ہیں نا پہنچا دے، دوسرے لفظوں میں تبلیغ کر۔ کس چیز کی تبلیغ کر؟ یعنی امیر المومنین کی ولایت کی تبلیغ کر۔ کائنات میں سب سے بڑی تبلیغ علی ابن ابی طالب کی ولایت کی ہے۔ بس اگر سمجھنے والے سمجھ لیں، سب سے بڑی تبلیغ ولایت کی ہے۔ جو علی کی ولایت کو سمجھ لیتا ہے پھر علی کے سارے فضائل کا اعتراف بھی کر لیتا ہے۔ جب سارے فضائل کا اعتراف بھی کر لیتا ہے، اس سے اپنی کمیوں کو پورا کرتا ہے، معاشرہ جنت نظیر بن جاتا ہے۔ جی اللہ اکبر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لہذا زبان سے جو فضائل بیان کرنے کا اجر اور ثواب ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ علی کی فضیلت زبان سے بیان کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روایت مکمل کرتا چلوں، فرمایا وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا بَقِيَ لِتِلْكَ الْكِتَابَةِ رَسْمٌ۔ اگر کوئی بندہ علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت لکھتا ہے، جب تک اس کتابت اور اس تحریر کا رسم الخط باقی رہتا ہے، ملائکہ اس بندے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ کتنے علماء نے فضائل لکھے ہیں اہل بیت کے؟ علامہ حلی نے، آج میں اشتہار دیکھتا ہوں میں خون کے آنسو روکتا ہوں، مدافع ولایت علی ابن ابی طالب، محقق تاریخ کربلا، پتہ نہیں کیا کیا کلمات جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ محقق، علامہ، یہ کلمات بزرگ ہستیوں کے لیے ہیں۔ مجھ جیسا طفل مکتب اگر آپ مولانا بھی کہہ دیں تو بہت بڑی بات ہے۔ علامہ حلی کے لیے یہ لقب ہے، محقق اس کے بیٹے کے لیے لقب ہے۔ تاریخ میں جب شیخ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، شیخ توسی مراد ہوتے ہیں۔ یہ کلمات ایسے نہیں ہیں جو برے صغیر پاک و ہند میں ہر آنے والے کے لیے ہم کہہ دیں کہ یہ علامہ بن گیا ہے۔ علامہ کا لفظ خاص ہے علامہ حلی کے لیے، جس نے امیر المومنین کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اور ان کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی، جس کتاب کا نام رکھا الفین، یعنی 2000۔ کیا مطلب 2000 روپے؟ نہیں، یعنی 2000 دلیلیں دی ہے علی کی امامت پہ۔ یہ بندہ بھی اپنے نام کے ساتھ نہیں لکھواتا ہے کہ محافظ ولایت۔ تو کدھر سے آ گیا محافظ ولایت، جس کو ولایت کا معنی ہی نہیں پتہ ہے؟ معاف کیجئے گا، ان کلمات کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ جب آپ مجھے بھی ممبر کے اوپر پکاریں، مت کہیں حجت الاسلام والمسلمین، یہ توہین ہے ان لوگوں کی۔ حجت الاسلام والمسلمین مجتہد کے لیول سے نیچے کا جو بندہ ہوتا ہے اس کو حجت الاسلام والمسلمین کہتے ہیں۔ علامہ اختر عباس نجفی اور اس قسم کے لوگوں کو یار شاہ صاحب کہتے تھے، مولی اختر عباس۔ یہ کدھر سے آ گیا بھائی حجت الاسلام؟ کدھر سے آ گیا علامہ؟ نہ مدرسے میں پڑھا ہے، نہ اور کوئی چیز پتہ ہے۔ علامہ جناح کیپ پہن کے آ گئے علامہ کدھر سے تم بن کے آ گئے؟ علامہ بولتے ہیں علامہ حلی کو، جس نے کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ بولتے ہیں علامہ امینی کو، جس نے 40 جلدیں الغدیر لکھ کے علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت و فضیلتوں کو ثابت کیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آج تھوڑا سا آپ کا وقت لوں گا، علامہ امینی نے جو کتاب لکھی ہے الغدیر، ہمارے تو شاید بچوں کو، جوانوں کو شاید پتہ ہو، بزرگوں کو پتہ ہو، بچوں کو نہیں پتہ ہے کہ الغدیر کتاب علامہ نے جو لکھی ہے، 40 سال میں یہ کتاب لکھی ہے۔
آسان نہیں ہوتا ہے. میں کتابوں کا رائٹر ہوں, مجھے پتہ ہے سب سے مشکل ترین کام کتاب لکھنا ہے. مجلس پڑھنا بخدا سب سے آسان کام ہے. سب سے آسان کام ہے مجلس پڑھنا. میں ایک جگہ بیٹھا تھا, ایک مولانا صاحب آئے اور کہنے لگے کہ آقا صاحب آج تو مجھ سے پہلے پڑھنے والے نے مومنین کی, پنجابی میں کہا, مومنین کی جو ہے نا لم پٹ کے رکھ دی. میں نے کہا صاحب گالی دینے کے لیے کون سی تیاری کی ضرورت پڑتی ہے؟ آپ کسی کی توہین کریں اس کی کوئی باقاعدہ تیاری کی ضرورت پڑتی ہے؟ تیاری کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ خیرات اور علم بانٹ رہے ہوں, تب تیاری کی ضرورت پڑتی ہے. کسی کی توہین کرنے کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت نہیں پڑتی. میں تمہیں بتاؤں علامہ امینی نے کیسے کتاب لکھی ہے. 40 سال کتاب لکھی ہے, ایک ایک نسخہ کتاب کا, ایک ایک حرف کتاب کا تلاش کرنے کے لیے دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں تھا جس کا علامہ امینی نے اس کو نہ چھانا ہو. علامہ امینی ہند گئے, 2 مہینے انڈیا میں لائبریری میں رہے. جب واپس آئے لوگوں نے پوچھا کیسا موسم تھا, کہا مجھے کیا پتا موسم کیسا ہے. میں ایئرپورٹ پہ اترا, لائبریری میں داخل ہوا, 6 مہینے کے بعد لائبریری سے نکل کے ایئرپورٹ آ گیا ہوں. میں کوئی سیر و سیاحت کے لیے گیا تھا. یہ مشکل سے ولایت تیرے پاس پہنچی ہے. یہ ہے مدافع اہل بیت علیہ السلام. علامہ امینی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کی قبر مبارک نجف کے اندر ہے, میں اپنے زائرین کو کہتا ہوں کہ جب جائیں ان لوگوں کی قبروں پہ جایا کریں, سورہ فاتحہ مبارکہ پڑھا کریں. یہ وہ ہستی ہے جس کو علی ابن ابی طالب نے غدیر کتاب لکھنے کا صلہ اور اجر دیا ہے. کیا صلہ اور اجر دیا ہے؟ اسی کتاب کے مقدمے میں یہ چیز درج ہے کہ بحر العلوم مجتہد, بہت بڑے بحر العلوم گزرے ہیں. علامہ امینی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اب ہم واپس ایران جا رہے ہیں. بیسک ایران شہر کے ہیں, یہ نجف میں رہتے تھے, اب واپس ایران جاتے ہیں. تو مجتہد کے پاس آئے سلام کرنے کے لیے کہ ان کو الوداع کریں گے اور واپس کدھر جائیں گے, اپنے ملک جائیں گے, وہاں پہ ان کی خدمت کریں گے. جب علامہ بحر العلوم کے پاس آئے, مجتہد تھے سید بحر العلوم, ان کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں, مجھے دعا دیجئے, علامہ امینی کا بیٹا ہوں میں. کہا بیٹھ جا. بیٹھے. کہا میں نے تیرے بابا کو خواب میں دیکھا ہے کہ میدان معاشر لگا ہوا ہے اور لوگ حوض کوثر میں لائن پہ لگے ہوئے ہیں اور حوض کوثر سے سیراب ہونا چاہتے ہیں. میں بھی لائن پہ لگ گیا, یعنی یہ بھی لائن پہ لگ گئے, اور میرے آگے تیرا بابا علامہ امینی تھے. کہتے ہیں چلتے 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 لوگ امیر المومنین کے پاس جاتے, اور امیر المومنین کے پاس ایک جام تھا, حوض کوثر سے جام بھرتے اور اس بندے کو پلاتے, وہ بندہ سائڈ پہ ہو جاتا. کہتے ہیں جب تیرے بابا کی باری آئی, میں دیکھ رہا تھا کہ امیر المومنین نے جام سائیڈ پہ رکھا. توجہ میری طرف کیجئے گا, جام سائیڈ پہ رکھا, اپنے دونوں دستے عصمت حوض کوثر سے بھرے اور علامہ امینی کی طرف بڑھائے اور کہا اے امینی اسے پی لو. علامہ امینی تھوڑے سے ہچکچائے اور پیچھے ہٹے. امیر المومنین نے پھر کہا ڈر مت اور میرے ہاتھوں سے حوض کوثر پی لے. پی کے جب سائڈ پہ ہوئی ہے, پچھلا جو عالم تھا, جو مجتہد تھا, اسے پھر امیر المومنین نے جام سے پانی پلایا. جب پی چکے, اس نے امیر المومنین کو, سید زادے نے, علامہ امینی سید نہیں ہے, پچھلا جو مجتہد تھا وہ سید تھا, اس نے کہا مولا میں سید ہوں, آپ کی نسل سے ہوں, مجتہد ہوں, اتنی خدمات ہے, آپ نے مجھے جام سے پلایا ہے, پوری انسانیت کو جام سے پلا رہے ہیں, اپنے سارے شیعوں کو جام سے پلا رہے ہیں, لیکن آپ نے علامہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے پلایا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہا یہ غدیر لکھنے کا صلہ ہے. پڑھیے, ڈاؤن لوڈ کیجئے کتاب, شاید اس کی کچھ کتابوں جلدوں کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ علامہ امینی نے علی کی ولایت کو کیسے ثابت کیا ہے. بس جس نے علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لکھی
جب تک اس کا رسم الخط باقی رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اور آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ الَّتِي اكْتَسَبَهَا بِالْاِسْتِمَاعِ. جو بندہ علی کی کسی فضیلت کو سنتا ہے, بشرط یہ کہ فضیلت جنون ہونی چاہیے, کسی فضیلت کو اپنے ان کانوں سے سنتا ہے, اللہ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں کے ذریعے کیے ہیں. وَمَن نَظَرَ إِلَى كِتَابٍ مِّن فَضَائِلِهِ, کوئی بندہ کتاب کے یوں ورق پلٹ کے علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کی طرف نگاہ کرتا ہے کہ اس کتاب کے اندر امیر المومنین کی یہ فضیلت لکھی ہوئی ہے, غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر, اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ اس نے آنکھ سے کیے تھے. جی کتنی بڑی فضیلت ہے. اور میں ایک شاعر کا تذکرہ آپ کی خدمت میں ضرور کروں گا, سید اسماعیل حمیری. سید اسماعیل حمیری, مزید 4 یا 5 دن رہ گئے ہیں, آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا, پھر اللہ جانے اگلے سال محرم میں کون زندہ ہوگا کون زندہ نہیں ہوگا. جو تھکے نہیں ہیں وہ ذرا بلند آواز سے سلام بھیج دیں. اور دیگر صلوات بھیج دیں. سید اسماعیل حمیری وہ شاعر اہل بیت ہے. امام صادق کے زمانے میں حکومت عباسی کے دور میں یہ شاعر گزرا ہے. میں کہتا ہوں اس بندے کی نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کا ایک قصیدہ ہے جو 52 اشعار کے اوپر ذکر لکھا ہوا ہے. یعنی اس کے اشعار کتنے ہیں؟ 52 اشعار ہے, 52 اشعار ہیں اس کے. جب آپ کو امیر المومنین کی زیارت ہوتی ہے, جب آپ زری کے اندر جاتے ہیں, گنبد کی طرف نگاہ کرتے ہیں, گنبد کے اندر جس بندے کا قصیدہ لکھا ہے اسے سید اسماعیل حمیری کہتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کی بخشش کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سید اسماعیل حمیری یہ نسب سے سید نہیں تھا جیسے ہمارے ہاں کاظمی, نقوی, بخاری یہ سادات ہوتے ہیں, ایسے سید نہیں تھا یہ. امام صادق فرماتے ہیں سمت کو امک سیدہ وانت سید الشعراء فی الدنیا والآخرہ. تو نسب سے تو سید نہیں ہے لیکن تیری ماں نے تیرا نام سید رکھا تھا. اور میں صادق آل محمد تمہیں گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں, تو دنیا میں جتنے بھی ہمارے مداح خان ہیں, جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں, انت سید الشعراء فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا اور آخرت میں تمام شعراء کا سید و سردار ہے. کتنا عظیم شاعر ہے یہ. اس کی کیا خصوصیت ہے؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس بندے نے امیر المومنین کی جتنے فضائل اسے آتے تھے نا, یہ خصوصیت اس کی باقی شعراء سے. اور فی البدیع اشعار کہتا تھا. یہ اس کی بچپن کی میں نے تاریخ پڑھی ہے کہ اس کے ماں باپ کٹر ناصبی تھے. یہ دن کو گھر سے بھاگ جاتا تھا, سارا دن گلیوں میں مسجدوں میں ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا, رات کو تھکا ہارا ہوا آتا تھا تاکہ ماں باپ کے منہ سے علی ابن ابی طالب کے متعلق سب و شتم نہ سنے. بھاگ جاتا تھا. اور یہ میں نے پہلے اس کا شعر پڑھا ہے کہ عام مجلسوں میں نہیں بیٹھتا تھا, فقط جہاں محمد والے محمد کا ذکر ہوتا تھا وہاں بیٹھتا تھا. اور سید اسماعیل حمیری نے اس کی جو سب سے زیادہ اچھی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سید اسماعیل حمیری نے علی ابن ابی طالب کی کوئی فضیلت ایسی نہیں چھوڑی جو اس کو پتا ہو اور اس کے اوپر اس نے اشعار نہ کہے ہوں. فی البدیع اشعار کہے ہیں. سید اسماعیل حمیری کا یہ جو قصیدہ ہے
خواب ہے، بہت لمبا وقت نہیں ہے کہ میں وہ خواب آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ سید اسماعیل کا حمیری کا ایک قصیدہ ہے، یہ قصیدہ جو امام امیر المومنین کے گنبد کے اندر لکھا ہوا ہے اسے بولتے ہیں قصیدہ عینیہ، اس لیے کہ اس کا ہر آخر حرف عین کے اوپر ختم ہو رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں امام رضا کو یہ تعلیم دیا تھا کہ من حفظها وأدمن على قراءتها انا ضامن له الجنة على اللہ، جو بندہ اس قصیدے کو پڑھے گا، یاد کرے گا، میں رضا ضامن ہوں کہ اللہ اس کی جنت جانے، میں جانوں۔ کیا قصیدہ ہے یہ، اس کے اندر فضائل اہل بیت کے کیا کمالات ہیں۔ سید اسماعیل حمیری کا ایک جملہ اور ختم کر دی میری مجلس، وقت احتضار ہے، جان کنی کے عالم میں ہے سید اسماعیل حمیری، ساری زندگی گزری ہے بچپن سے لے کے موت تک علی مولا کے فضائل کو بیان کرنے میں اور پڑھنے میں اور صحیح سچے فضائل بیان کرنے میں۔ وقت آخر ہے، دشمن بھی بیٹھے ہیں، سید اسماعیل حمیری یوں لیٹے ہوئے ہیں کہ اچانک چہرے کے اوپر یوں سیاہ داغ نمودار ہوتا ہے، داغ نمودار ہوا، پھیلتے پھیلتے پورا چہرہ کیا ہو گیا، سیاہ ہو گیا۔ دشمنوں نے تانے دیے، کہا اور کر دنیا میں علی کے فضائل بیان، علی نے تمہیں وقت آخر کیا صلہ دیا ہے، تیرے چہرے کے اوپر تو سیاہی آ گئی ہے، خاتمہ تیرا بالخیر نہیں ہو رہا۔ جب جان کنی کے عالم میں ہے، اگلے لمحے ممکن ہے کہ جان نکل جائے، زندگی اور موت کے کشمکش میں آخری موقع پہ جو اشعار پڑھے ہیں نا، میں وہ اشعار آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ باقی ساری اس کی زندگی کو چھوڑ کے اس کی زندگی کے آخری جو 8 شعر ہیں ان میں شاید سارے نہ پڑھ سکوں، ممکن ہے پہلا یا دوسرا شعر آپ کی خدمت میں تلاوت کروں۔ جب تانے ملے نا، سید اسماعیل حمیری نے اپنے ایک ساتھی کو کہا مجھے تکیہ دو اور میرا رخ نجف کی طرف کرو۔ اللہ اکبر، کتنا ایمان تھا لوگوں کا۔ تکیہ ملا، رخ کیا نجف اشرف کی طرف اور اپنے مولا کو ایک جملے میں پکارا، کہا اَهَكَذَا يُفْعَلُ بِأَوْلِيَائِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اے امیر المؤمنین، اب وقت آخر میں آپ کے محبوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ وقت آخر میں جب میری جان نکل رہی ہے، آپ کے محبوں کے ساتھ یہ ہوگا۔ بخدا تاریخ کہتی ہے وہی سیاہ نقطہ جہاں سے سیاہی نے جنم لی تھی، وہیں سے سفیدی میں وہ نقطہ تبدیل ہونا شروع ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سید اسماعیل حمیری کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ سید اسماعیل حمیری مسکرائے اور اپنی زندگی کے آخری اشعار فی البدی، تیاری کے بغیر فی البدی وہ اشعار کہے جو آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ سید اسماعیل حمیری دشمنان علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا قَذِبَ الزَّائِمُونَ عَنَّ عَلِيًّا لَن يُنَجِّي مُحِبَّهُ مِنْ هَلَاكِ، کہا جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کہ علی کا محبت، علی کا محب مشکل میں ہو، جان کنی میں ہو اور اس کا مولا اس کی مدد کے لیے نہ آئے۔ جھوٹ بولتے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ فرمایا قد وربی دخلت جنت عدن وعفا لی الالہ عن سیئاتی، فرمایا مجھے اپنے رب کی قسم، میں نے ابھی جنت میں پہلا قدم نہیں رکھا تھا، میرے رب نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت کا پروانہ دے دیا ہے۔ فرمایا فَبْشِرُ الْيَوْمَ أَوْلِيَاءَ عَلِي وَتَوَلُّوا عَلِيًّا حَتَّى الْمَمَاتِ، اے محبان علی تمہیں بشارت ہو، فرمایا موت تک سولی پہ چڑھ جانا، گردن کٹوا دینا، ہاتھ پاؤں کٹوا دینا، لیکن علی مولا کی محبت سے دستبردار۔ یہی وجہ ہے بڑی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے امیر المومنین کی محبت، ولایت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، اور علی
کی ہی نسل سے اور آل جعفر آل عقیل کی نسل سے سفیر امام حسین علیہ السلام کوفہ آئے تھے امام حسین کا پیغام لے کے. جب مکہ اور مدینہ میں کئی ہزار، تاریخ میں ملتا ہے 12,000 خطوط سید الشہداء کو ملے، امام حسین نے ان 12,000 خط کے جواب میں کوفہ کی طرف ایک جوابی خط لکھا اور لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی ابن ابی طالب. بہت ساری تحریر لکھنے کے بعد فرمایا انی بعثت الیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. اے اہل کوفہ، میں تمہاری طرف کوئی اپنا نارمل بندہ نہیں بھیج رہا ہوں، تمہاری طرف میں اپنا بھائی بھیج رہا ہوں، اپنا چچا زاد بھیج رہا ہوں، اور میری اہل بیت میں جو میرا قابل اعتماد فرد ہے اسے آپ کی طرف بھیج رہا ہوں. مسلم کو گلے لگایا، جانتے تھے کہ مسلم کے ساتھ غریب کربلا کی یہ آخری زیارت ہے، پھر مسلم کے ساتھ نہیں مل سکیں گے. سید الشہداء کے خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، زبان سے چوما اور چل پڑے کوفہ کی طرف. اب یہاں پہ ایک تاریخی اشتباہ ہے کہ مسلم اپنے بچوں کو بھی لے کے گئے تھے. صحیح نہیں ہے یہ بات. جو معتبر تاریخ ہے وہ کہتی ہے کہ مسلم کے بچے امام جناب مسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے. جناب مسلم کی شہادت کے 1 سال بعد یہ دو شہزادے ابن زیاد کی قید سے رہا ہو کے یعنی مشکور میں نکالا تھا اور پھر وہاں پہ شہید ہوئے تھے. لہذا مسلم جنگ کے لیے جا رہے تھے، مسلم کسی اور ہدف کے لیے جا رہے تھے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہیں گئے تھے. کوفہ پہنچے، جناب مختار کے گھر میں قیام کیا، اپنے آقا کا فرمان سنایا. پہلے ہی دن 8,000 کوفیوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. سلسلہ بڑھتا رہا، جوک در جوک لوگ آتے رہے، جناب مسلم ابن عقیل کی زیارت بھی کرتے اور بیعت بھی کرتے. عزادار جناب مسلم ابن عقیل نے جب یہ منظر دیکھا نا تو فوراً خط لکھ دیا غریب کربلا کی طرف، جس خط کا متن یہ تھا میرے آقا کوفہ کے حالات آپ کے لیے سازگار ہیں، جتنا جلدی کر سکتے ہیں کوفہ تشریف لائیے، اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، ادھر یہ خبر یزید کو بھی پہنچی کہ مسلم نے کوفہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. اس نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو فوراً حکم دیا بصرہ چھوڑ اور کوفہ آ کے کوفہ کا کنٹرول سنبھال. یہ راتوں رات کوفہ پہنچا، بھیس بدل کے آیا کہ غریب کربلا آ رہے ہیں. دارالعمارہ پہ قبضہ کیا، لوگوں کو قتل کرنا شروع کیا، کسی کو پیسے کی لالچ دی. لوگ ایک ایک کر کے مسلم کو چھوڑنا شروع ہو گئے. اب جو بات 24,000 18,000 جنہوں نے بیعت کی تھی نا، ان میں سے لوگ ایک ایک کر کے مسلم کو چھوڑنا شروع ہو گئے. عزادارو، ایک وقت ایسا آیا جب مسجد کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل نماز پڑھا رہے تھے. روایت کہتی ہے مسلم کے ساتھ 25 افراد تھے. جب نماز عشاء سے فارغ ہوئے نا، جب مسجد کوفہ کے دروازے پہ پہنچے، حالت یہ تھی مڑ کے دیکھا کوئی مسلم کو کوفہ کی گلیوں کا راستہ بتانے والا نہیں تھا. اجرکم علی اللہ. عزاداران مظلوم کربلا، کوفہ شہر نہیں جانتا ہے مسلم کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے، دشمن زمانہ ہے، کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے، کبھی اس گلی میں چلا جاتا ہے. سارے دن کا بھوکا اور پیاسا اور جنگ بھی کرتا رہا، لڑتا بھی رہا.
عزادارو ایک بند گلی میں داخل ہوئے، ایک مزدور کھڑی ہے جو کسی کے انتظار میں ہے۔ مسلم خرام خرام آہستہ ہے، کہا اے کنیز خدا کیا کچھ پانی مل سکتا ہے کہ میں اپنی پیاس بجھاؤں؟ وحدہ لا شریک کی عزت کی قسم اس گھرانے نے اگر دشمنوں سے بھی مانگا ہے تو پانی کے علاوہ کچھ نہیں مانگا، لیکن توعہ تو پھر بھی مومنہ تھی۔ عزادارو توعہ نامی خاتون نے کہا کہ میں پانی لاتی ہوں۔ جام پانی کا لے کے آئی، جناب مسلم نے اپنی زندگی کا آخری پانی تناول کیا، پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد سارے دن کا تھکا ہارا مسلم یوں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ جب توعہ جام رکھ کے واپس آئی نا تو توعہ نے کہا اے جوان تو کون ہے جو میرے دروازے پہ بیٹھ گیا ہے؟ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اٹھ واپس اپنے گھر چلا جا۔ گھر کا نام آیا، مسلم نے تلوار کا سہارا لے کے یہ جملہ کہا جس کا پردیس میں کوئی گھر نہ ہو وہ کدھر جائے؟ کہا بتا تو کون ہے؟ کہا میں مدینہ کا مسافر ہوں۔ کہا مدینہ مل کس جگہ؟ کہا محلے بنی ہاشم۔ محلے بنی ہاشم کا نام آیا۔ توعہ نے دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھے، کہا دیر نہ کر جلدی بتا تو کون ہے؟ کہا میں سفیر حسین مسلم ہوں، میں کوفہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، مجھے کوئی رستہ تک بتانے والا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، منزل بڑھاتے امیر مسلم کی شہادت کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا بڑی عزت و احترام کے ساتھ توعہ اندر لے کے آئی، کھانا پیش کیا، نہیں کھایا۔ عزاداروں مسلم نے ساری رات عبادت میں گزار دی، صبح کی نماز کا وقت ہوا، توعہ پانی لے کے آئی کہ آپ وضو کر لیجئے۔ کہا توعہ میں نے تھوڑی دیر آرام کیا تھا، میں نے خواب میں مولا علی کو دیکھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے مسلم جلدی کر، ہم تیرے انتظار میں ہیں، تیری زیارت کو مشتاق ہے۔ میں سمجھ گیا میرا وقت آخر قریب ہے۔ عزادارو ادھر مخبری ہو چکی تھی ابن زیاد کو۔ ابن زیاد نے توعہ کے گھر میں لشکر بھیجنا شروع کر دیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز مسلح عبادت پہ بیٹھے عابد مسلم کے کانوں پہ پڑی۔ ذرا بھی پہلی تیار ہو کے باہر نکلنے کا جب ارادہ کیا نا، توعہ نے کہا آقا باہر نہ جائیے، یہ آپ کو مار دیں گے، میرے گھر کے اندر ہی رہیے۔ توعہ نے جب یہ پیشکش کی نا، جناب مسلم نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا، میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی، تیرے گھر میں بدماش آ جائے، میں کہوں گا مسلم ایک عام توعہ نامی خاتون کے متعلق تو یہ برداشت نہیں کر سکتے، کاش شام غریبہ کو ہوتے وہ یہ منظر دیکھتے جب ایک بی بی دوسرے بی بی کے پیچھے چھپ رہی تھی، کسی کی ردا چھن رہی تھی، کسی کے در چھینے جا رہے تھے۔ آئے مسلم تو اس وقت کیا کرتا؟ اجرکم اللہ، ایک منزل بڑھا۔ عزادارو مسلم باہر آئے، چھوڑ دی میں نے ساری مسائب کی منزل۔ عزادارو مسلم نے بڑی جنگ کی، ایک کمینے نے مسلم کے ہونٹ پہ نیزہ مارا اور دھوکے سے مسلم کو گرفتار کر کے عزادارو دارالعمارہ کی چھت پہ لے کے آئے۔ مسلم کو کہا کوئی خواہش ہو آخری؟ مسلم نے کہا ایک تو خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دیجئے۔ عزادارو عبادت کا عاشق گھرانہ، مسلم نے نماز پڑھی اور کہا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میں نے غریب کو خط لکھ دیا ہے کوفہ آنے کے لیے۔ کہا روتے کیوں ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس غریب کے لیے رو رہا ہوں جو اکیلے نہیں آ رہا، اور مستورات کے ساتھ آ رہا ہے، وہ بہنوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ اس سفر کے قابل نہیں۔ اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم کربلا مختصر کرتا ہوں، مسلم کا سر جھکا، تلوار چلی، سر تن سے جدا ہوا، سر پیچھے آیا، گھر مسلم کا
اوپر رہ گیا۔ ذرا یہ منظر تو بنا تھا کوفہ میں، ایک منظر بنا اس منزل میں جہاں کاروان حسینی حسین ابن علی کی قیادت میں تھا۔ امام حسین نے دور سے آتے ہوئے دو گھوڑے سواروں کو دیکھا، جب قریب آئے نا پوچھا بتا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ کہا سب کے سامنے بتاؤں یا اکیلے بتاؤں؟ کہا نہیں سب کے سامنے بتاؤ، میں اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا۔ عزاداروں انہوں نے کہا جب حسین مولا ہم نے کوفہ چھوڑا تھا نا، کوفہ کی حالت یہ تھی مسلم کے پاؤں میں رسیاں تھیں، گلی کوچے میں مسلم کے لاشے کو پھرایا جا رہا تھا، کبھی اس گلی پھرایا جاتا، کبھی اس گلی گھسیٹا جاتا۔ ہائے مسلم تیری اپنی غربت، یہ سن کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ خیمے میں آئے، بہن زینب کو کہا مسلم کی 4 سالہ بچی عاتقہ کو لے کے آؤ۔ کوئی درد بھرا جملہ ہے۔ عاتقہ آئی، عاتقہ کو اپنے زانوں میں بٹھایا، سر پہ دست شفقت پھیرا۔ بچی نے کہا مامو جان شفقت تو آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، لیکن آج شفقت کا انداز نرالا ہے، لگتا ہے میرے بابا کو خیر نہیں ہے۔ بڑا انا للہ، آج کے بعد تیرا بابا میں حسین ہوں۔ اے عاتقہ بیٹا تیرا بابا آج کے بعد میں حسین ابن علی ہوں۔ پھر اپنے اجرکم اللہ، ایک منزل بڑا رونے کے دن ہے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا بہن زینب کو کہا اے میری بہن زینب میں نے فلاں منزل پہ اپنی سکینہ کے لیے کوئی در خریدے تھے، وہ در میرے پاس لے کے آئیے، میں اپنی عاتقہ کے وہ در پہنانا چاہتا ہوں۔ در آئے، عاتقہ کو در پہنائے۔ اب کونے میں 4 سالہ کھڑی سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، جس کا بابا مارا جائے اس کو پیار کیا جاتا ہے، اس کو در پہنائے جاتے ہیں۔ یہی سوچ کے عصر عاشور کو مقتل کی طرف دوڑی تھی۔ ایسا اجر رسالت ملا، کانوں سے تازہ خون روا ہوا۔ ہائے سکینہ تیری اپنی غربت۔ اجرکم اللہ تعالیٰ ختم کر دی مسلم کے مصائب کی آخری روایت۔ عزاداروں ختم ہو گئی کربلا کی جنگ، اور 11 محرم یا 12 محرم کو جب یہ لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، غریب کربلا کہ بیمار بیٹے کا سر جھکا ہوا تھا۔ کمینے نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے، ہاشمی جوان ہے۔ کہا نہیں ہاشمی جوان تو ایسے نہیں ہوتے۔ ٹھیک آج سے 1 مہینہ پہلے میرے ایک اسی دربار میں مسلم نامی ہاشمی آیا تھا، جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا تھا، جس کا سر اٹھا ہوا تھا وہ ہاشمی اور تھا۔ یہ کیسا ہاشمی ہے جس کا سر جھکا ہوا ہے؟ سید سجاد نے رو کے سر اٹھایا، کہا کمینے حیا کر، اس ہاشمی اور مجھ میں فرق ہے، اس کے ساتھ بہنیں اور پھوپھیاں نہیں تھی۔ آ ذرا میرے ساتھ دیکھ، زینب جیسی پھوپھی ہے میرے کارواں میں